کہا او میری ماں، تم میری ماں ضرور ہو لیکن سن لو، تمہارے جیسی میری اگر 100 ماں بھی ہو جائے اور اس کے 100 جان بھی دنیا سے چلی جائے، پھر بھی میں ایمان سے نہیں پلٹ سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ بات یہاں پہ ارشاد کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو یہ نصیحت کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کریں، وہ احسان کریں، اچھا کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس لیے کہ اس کے ماں نے اس کو تکلیف کے اوپر تکلیف برداشت کر کے اٹھایا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اس نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ ایک ماں اپنے بچوں کو کتنی تکلیف کے ساتھ اپنے گرب میں اٹھائے رہتی ہیں۔ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے تب کچھ اور پریشانی ہوتی ہے، اس کو الٹیاں ہوتی رہتی ہیں، کچھ پیٹ میں جانے سے پہلے الٹی ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہیں رہتا۔ اتنی تکلیف کے ساتھ ماں برداشت کرتی ہے۔ پھر وہ بچہ نطفے سے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، وہ الگ تکلیف ہے۔ پھر خون کے لوتھڑے سے بچہ ہڈی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اور تکلیف ہے۔ پھر وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، پھر اس کی ایک شکل بنتی ہے، ہاتھ پیر کان آنکھ ناک دل و دماغ بننا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں کے جسم میں بوجھ بڑھ جاتا ہے، اور تکلیف برداشت کر کے 9 مہینے تک اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، اپنے حمل میں اس کو اٹھا کے رکھتی ہے۔ اتنی تکلیف۔ اور پھر جب اس کو جنم دیتی ہے تو اس وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ ان سے پوچھو جو ماں اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ وہ ان کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے۔ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو جنم دیتے وقت اس دنیا سے ودا لے لیتی ہیں۔ بچہ دنیا میں رہ جاتا ہے، ماں دنیا چھوڑ کر چلے جاتی ہے، کتنی تکلیف اور تکلیف برداشت کرتی ہیں، اتنی تکلیف برداشت کر کے اس بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور جب بچہ جنم دیتی ہے پھر اس کے بعد اپنے خون کو گلا گلا کر کے دودھ کی شکل میں اپنے چھاتی سے پلاتی ہے، مسلسل 2 سال تک اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، اور اس کے بعد اس بچے کو آدمی کرتی ہے۔ تو جب ماں اتنی برداشت کرتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس ماں کا یہ حق ادا کر دیا کہ میرے حق کے بعد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو۔ اور کیا فرمایا؟ انشکر لی ولوالدیک، تم لوگ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ غور کرو میرے بھائیو، اللہ کے اس الفاظ اور اس جملے پر غور کرو۔ اللہ نے کیا کہا؟ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ اپنے شکریہ کے جسٹ بعد اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ کتنا اس کو درجہ دیا، اس کی تکلیف کا پھل اور رزلٹ اللہ رب العالمین نے یہ دے دیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا الی المصیر،
اتنا جان کے رکھو کہ تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے. اگر تم میری ناشکری کرو گے تب بھی میرے پاس آنا ہے. اگر اپنے ماں باپ کی ناشکری کرو گے تب بھی میرے پاس پلٹ کر کے آنا ہے, پھر میں تمہارا حساب لے لوں گا. اس لیے میرے بندو تم میرا بے شکریہ ادا کرو, اپنے ماں باپ کا بے شکریہ ادا کرو. اب میرے بھائیوں, ہم کس طریقے سے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں اور کس طریقے سے اپنا رب کا شکریہ ادا کریں؟ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا شکریہ, اللہ کا شکریہ اس طرح ادا ہوگا کہ بندہ 5 وقت کی نماز اس کے ٹائم پر ادا کرے, تو یہ اللہ کا شکریہ ادا ہو گیا. اور ہر 5 وقت نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے, وہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر لیا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے بھائیوں, میری ماؤں اور بہنوں, ہم ایسے اولاد تیار کرتے ہیں جو اولاد نہ تو اپنے رب کا حق ادا کرتی ہے, نہ تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اور نہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرتی ہے. جب وہ نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے گا؟ تو اللہ کا شکر ہم ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ٹائم سے پڑھیں, اور ماں باپ کا شکر اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے 5 وقت نماز میں دعا کریں. کیا دعا کریں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے پروردگار عالم, تو میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جس طریقے سے میرے ماں باپ نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اس طریقے سے ہم کیا ہے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور میرے بندو سنو, اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بھی تم کو میرے ساتھ شریک کرنے کے لیے کہے تو ان کی ہرگز بات نہیں ماننا. بات اصل میں یہاں یہ ہے کہ پہلے جب صحابہ کرام ایمان لاتے تھے تو ان کے والدین اور ماں باپ مجبور کرتے تھے کہ تم ایمان چھوڑو, دین چھوڑو, اسلام چھوڑو. تب اللہ نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت تو کرنا ہے, لیکن اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو اس میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن اسلام اللہ کا دین ہے, رحمت کا دین ہے. پھر بھی اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی ضرور کرنا ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کہے تو ان کی بات نہیں ماننا ہے, لیکن ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کرنا ہے, ان کے ساتھ دشمنی بھی نہیں کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تم بے دین ہو, کافر ہو, مشرک ہو, ہم تمہاری خدمت نہیں کریں گے, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. نہیں, اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہے تب بھی اس کی خدمت کرنا ہے, اس کے دوا پانی, اس کے علاج, ان کی باتوں کو ماننا, اس کی خدمت کرنا, یہ ضرور کرنا ہے. لیکن وہ اگر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کہتا ہے تو ان کی بات نہیں ماننا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طاعت مخلوق فی معصیت خالق, اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا میں کسی انسان کی بات, کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی. میرے بھائیوں, تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایک نصیحت بتایا کہ اگر ماں باپ تمہیں شرک کرنے کے لیے کہے میرے ساتھ تو تم اس کو مت مانو, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ دشمنی بھی نہ کرو, بلکہ دنیاوی اعتبار سے اس کے ساتھ بھلائی کرو. اور کیا کہا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور ان لوگوں کی اتباع کرو, ان لوگوں کے راستے پر چلو جو لوگ میرے راستے پر چلنے والے ہیں, میری بات کو مان کر چلتے ہیں, میری اتباع کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے راستے پر چلو.
ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس کے بعد تم سبھی لوگوں کو میرے ہی طرف پلٹ کر کے آنا ہے اور میں تم سب کو تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دے دوں گا۔ تمہارے ماں باپ نے کیا عمل کیا، تم نے کیا اعمال کیا، تم اپنے اعمال کے حساب سے تم کو بدلہ دیا جائے گا، تمہارے ماں باپ کے اعمال کے حساب سے تمہارے ماں باپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیے اسلام کتنا رحمت والا دین ہے اور کتنا پیارا دین ہے کہ ایسے والدین جو کافر اور مشرک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا ویوہار اور اچھا تعلق رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے دین ہے، کافر ہے، مشرک ہے تو اس کے ساتھ دشمنی کر لو یا اس کی خدمت کرنا چھوڑ دو یا ان کی بات ماننا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے ویوہار کرنا اچھا کرنا ہے، لیکن اگر وہ یہ نافرمانی پر آ جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے لیے کہے تو پھر اس میں جو ہے اس کی بات نہیں ماننا ہے۔ اس آیت کے بارے میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس طریقے سے کہ جب میں ایمان لے آیا تو اس وقت میری ماں نے یہ کہا کہ اے سعد تم کون سا دین قبول کیا، تمہیں اسلام چھوڑو، اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی طرح بھوکے مر جاؤں گی، پھر اس کے بعد دنیا والے کہیں گے کہ دیکھو سعد کتنا نافرمان اولاد ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانا اور بھوکے بھوکے ماں باپ کو مار ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اگر کوئی ماں باپ شرک کرنے کے لیے کہے تو اس کی بات ہرگز نہیں مانی جائے گی۔ اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں سے کہا او میری ماں، تم میری ماں ضرور ہو لیکن سن لو، تمہارے جیسی میری اگر 100 ماں بھی ہو جائے اور اس کے 100 جان بھی دنیا سے چلی جائے پھر بھی میں ایمان سے نہیں پلٹ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کا پاور ہے، یہ ایمان کی اسپرٹ ہے۔ میری ماں تم مجھ کو یہ دھمکی دیتی ہے کہ میں بھوکے نہ کھائے پیے میں مر جاؤں گی اور نہ تم ایمان چھوڑ دو، تو سن لو اگر تمہاری جیسے 100 جانیں بھی اگر چلی جائے پھر بھی میں اللہ کے دین سے پلٹ کر نہیں آنے والا۔ میرے بھائیوں، تو ہمیں یہاں پہ چند نصیحتیں اللہ رب العالمین نے کی ہے، لقمان علیہ السلام کی نصیحت، اور اس کے بعد اللہ نے اس کی تائید میں اور اس کی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے کچھ اور نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ پھر آگے اور لقمان کی باتیں، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں آ رہی ہیں، آگے پارٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان قیمتی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔